أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی وقار احباب کائنات دے اندر چار چیزاں ایسیاں جنہاں دی تعداد اور گنتی اللہ کوئی نہیں جانتا ایک چیز ہے انہاں وچوں آسمانی کتاباں دی تعداد اللہ نے انساناں دی رہنمائی واسطے کتنی آسمانی کتاباں نازل کیتیاں انہاں دی تعداد اللہ کریم تو بغیر کہنے علم وچ نہیں چار کتاباں جڑیاں ہیں بڑیاں اے مشہور ہیں تورات شریف انجیل شریف زبور شریف قرآن مقدس کل کتاباں دی تعداد اے صرف اللہ جانتا ہے نمبر دو اللہ کریم نے فرشتے کتنے پیدا کیتے ہیں فرشتوں کی تعداد بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جانتا نمبر تین انسانوں کی رہنمائی واسطے اللہ نے پیغمبر کتنے بھیجے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جانتا ساتھی تھوڑا تھوڑا قریب تھی بھائی نویں ساتھیوں کو تکلیف تھی تھوڑا تھوڑا علیہ السلام کے متعلق جس ویلے علماء کرام بیان فرماویں تنال اے لفظ بھی ضرور رکھتے ہوندے یا کم و بیش صحیح تعداد اللہ دے علم وچ کہ انبیاء کرام کتنے ہیں تے چوتھے نمبر تے اللہ کریم دیاں صفتاں کتنی ہیں اللہ دی صفتاں نو بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جانتا اللہ کریم دی انہاں صفتاں وچوں ایک صفت ہے معاف کرنے والی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر فرد نماز تو بعد اے دعا نہ چھوڑے
يحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والی ذات ہے، بہت زیادہ کرم کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تو آپ ہی معاف کرنے والے تے معاف کرنو پسند کرے نے، اللہ سانو ہی معاف چا فرما۔ تو اللہ کریم کی صفتوں وچوں ایک صفت ہے، نامہ وچوں ایک نام ہے عفو، وہ معاف کرنے والا۔ اللہ کریم چاہتا ہے کہ جیڑیاں میں اللہ صفتاں انہاں وچوں چند صفتاں دی جھلک انساناں دے اندر دراونی چاہیے۔ یہ اللہ کریم دی صفت ہے۔ اللہ کریم چاہتا ہے کہ یہ معاف کرنا صفت دیاں جھلکیاں میری مخلوق دے اندر بھی ہونی چاہیے۔ چنانچہ قیامت کے میدان دے اندر ہزار بندے ایسے ہونے جنہاں دے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حساب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر حساب حدیث بات کے لفظ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقف العباد للحساب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میدان وچ جس نے بندے رب العالمین دے دربار وچ حساب کتاب واسطے کھڑے ہو سن، اللہ کریم دی طرفوں اعلان کرنے والے فرشتے نے اعلان کرنا ہے لیکن اجرہ علی اللہ فلیدخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں وچوں او بندہ اٹھی کھلوے جڑے بندے دا اجر اللہ کریم دے ذمے ہے۔ آسان لفظ جڑے بندے دا ثواب اللہ کریم دے ذمے ہے، او بندہ اٹھی کھلوے او بندہ جنت دے اندر داخل تھی ونجے۔ اللہ دی طرفوں اے اعلان تھی ونے او بندہ اٹھی کھڑوے جڑے بندے دا اجر اللہ نے لیونا ہے، جڑے بندے دی مزدوری اللہ کریم نے لینی ہے، جڑے بندے دا ثواب اللہ دے ذمے جنت دے اندر داخل تھی ونجے۔ اور لوگوں وچوں بندے نے آکھڑے سارے لوگ کھڑوتے انہاں وچوں ہی بندے سوال کرنے قال من الذی اجرہ اللہ، اعلان کرنے والا فرشتہ ایک طرف کہ رب ثواب اللہ کریم نے اپنے ذمے کن کی دے الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، او بندہ جے اللہ کریم اجر اس دا دیوڑے، او بندہ ہوئے جے بغیر حساب تے جنتی داخل تھی وڑے، لوگوں دی غلطیوں دے قصور معاف کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قام قضا
سننے والے لوگوں کی کمی پیشیاں معاف کرنے والے بندے اللہ کریم اپنے فضل نال اجر تے ثواب اپنے ذمے گن دے داخل تھی ون جنت وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس اعلان تو بعد کئی حسین اور کئی ہزار بندے بغیر حساب دے جنت داخل ہوئے سن سبحان اللہ کیڑا مسئلہ دوستاں سمجھے جڑے بندے دا اجر تے ثواب اللہ دی ذمہ ہے بغیر حساب تے اس جنت داخل تھیوڑے تے کئی ہزار ایسے بندے ہونے جنہاں بغیر حساب تے جنت داخل تھیوڑے انہاں دا اجر تے ثواب اللہ دے ذمہ ہے وہ کیڑے بندے ہی لوکاں دی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دا دور خلافت چند نوجوان ایک بندے نو پکڑی دربار وچ آکھن لگے امیر المومنین حاضر رجل قتل والدنا اے جڑا بندہ سا پکڑ کے کھنا ہے تواڈے دربار وچ اے بندہ ساڈے ابے دا قاتل ہے ساڈے والے نو قتل کر تو بعد فرار تھی گیا بڑا تلاش کرے دے رہے ہیں لیکن ساڈے ہتھے نہیں آیا بڑی مدت تو بعد اتفاق نال دیر کیتا سے پکڑ کے کھنا تواڈے دربار وچ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرمایا اے بندہ دس واقعی نوجوان سچا پھرے پین بندہ کھڑ لگا امیر المومنین سچے مینہ دے والد دا قاتلان قرآن پاک کا حوالہ رب العالمین دی نازل کتاب اتنا قرآن پاک دا انداز فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی قرآن پاک میرے سامنے اللہ کریم فرمائے ایماندارو قتل وہ ذرا ہوتا ہے پچھلی شریعت وچ قتل دی بندہ مفت قتل معاف کر چھوڑیا پچھلی شریعت اندر اجازت نہیں ساری شریعت اندر قاتل نو قتل کرنا ایک نمبر دو چٹی کھلنا دو تے نمبر ترے مفت معاف کرنے کی اجازت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی یہ آخری دو سترہ نصفے دیا آیت نمبر 178 ایمان والو مقتولہ دے معاملے وچ قتل دے بارے وچ تواڈے تے برابری کرنا فرض ہے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى آزاد بدلے آزاد دے غلام بدلے غلام دے عورت بدلے عورت دے کسی بڑی تفصیل ہے بڑا قرآن کا مشکل مقام ہے میں اشارہ کر چھوڑا قتل کا بدلہ کا قتل ہے وہ بندہ کھڑ کے امیر المومنین میں پردیسی بندہ ہاں مدینے شریف تو باہر آنے والا چھوٹے چھوٹے میرے معصوم بچے ہیں اگر میں اس دربار وچ قتل تھی گیا میرے اہل و عیال دا کے منسی نمبر دو میں زمین دے اندر خفیہ مقام تے ایک خزانہ دفن کیتا ہوئے کم از کم میں نو اتنی مہلت ہونی چاہیے اپنے اہل و عیال نو اطلاع کراواں زیر زمین دفن کیتا یا خزانہ کڑ کے اپنے
انہاں تو نسا نہیں ہے مشکلہ نال مقتول دے بیٹے تینوں پکڑ کے گھنے تے ہن ترے جہان دی مولت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اگر اسا تینوں ترے جہان دی مولت چلیتی ممکن ہے تو نس ونجے واپس نہ آئے چھپ ونجے روح پوش ہو ونجے ترے جہان دی مولت تاں مل سکتی ہے اسے دربار وچ کوئی ضامن پیش کر اگر تو واپس نہ آیا سا تیرے بدلے وچ ضامن نو قتل کرنا ہے آس پاس بیٹھا سی ضامن ایک ہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی انہوں نے اشارہ کر کے آکھن لگے امیر المومنین اے میرے ضامن بن سن حضرت ابو ذر غفاری جانے ہی نہیں ہوئے کون ہے اس بندے کو ہی پتہ نہیں کہ کون ہے شکل و صورت دیکھ کے اشارہ عقیدت اے میرے ضامن ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ تسائی قاتل دے ضامن بڑھتے ہو کہ نہیں اگر 3 دن تو بعد واپس نہ آیا اسدم سوئی دے حضرت فاروق اعظم فرمایا تو چلا مان قاتل چلا گیا ایک دن گزرا ہے دوسرا دن گزرا ہے تیسرا دن آ گیا ہے دربار خلافت وچ سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے انتظار تھیدا پیا ہے قاتل آدھے کی نہیں آگا مقتول دے بیٹے بھی آ گئے انصاف طلب کرنے واسطے دربار خلافت وچ اللہ کریم دی شان سارا دن گزر گیا شام کا ٹائم تھی گیا جس ویلے سورج غروب ہونے لگا صحابہ کرام دے چہرے تے پریشانی ظاہر ہونے لگ گئی ہے دن تو ختم تھی وڑا ہے لیکن قاتل نہیں پیاندا قاتل دے بدلے وچ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ قتل تھی ویسے سورج لاتا پیا ہے این حروف فیدہ پیا ہے جو سواری دے دوڑن دی آواز آئی ہے سوار آنکھوں جائے کپڑوں دے ہوتے مٹی دے گردوں غبار سارے کپڑے کھیر نال بھرے ہوئے بڑا تھکا ہارا آپ مجھے دربار وچ امیر المومنین میں قتل ہومن واسطے حاضر تھی یہاں تواڈے دربار وچ ان 3 گلاں ایک سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتل تے کیتا ہے دوجا سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری تے کیتا ہے فاروق اعظم فرمان گے اے قاتل اگر تو نہ آوے ہا اساں تینوں پکڑ دینا سے اگر تو فرار راوے ہا ساری گرفتی جو بچ سکتا ہمیں قتل تو تیری جان بچ سکتی ہے کیوں واپس آ گیا بندہ کھڑا گا امیر المومنین خوفا من ان یقال ذهب اهل الوفا اس واسطے واپس آ گیا تیرے دربار وچ تاکہ کوئی بندہ یہ آکھ سکے جو وعدہ پورا کرنے والے بندے دنیا چ نہیں ہے وعدہ جو کیتا کمال ہے وعدہ پورا کرنے واسطے آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر اے دسو تساں اس بندے نو جانتے آوے جی کوئی نہ پہلے تو واقف ہے نہیں واقف پہلے تو معاملات تے کوئی تعارف نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جس ویلے تساں واقف بھی کوئی نہ وے ایک دوسرے نال تہاڈا تعارف بھی نہیں
ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حضرت خوفا من یقال ذهب المروہ، اس واسطے سامنے بڑھ گیا تاکہ کوئی بندہ نہ آ سکے جو دنیا تے احسان کرنے والے بندے مک گئے. سبحان اللہ. اچھا قاتل کا اعلان سن کے وعدہ پورا کرنا گیا. حضرت ابو ذر غفاری کا اعلان سن کے تاکہ احسان کرنے کا پتہ لگ وجے مقتول دے بیٹے بول پہ اکھڑ گئے خوفا من یقال ذهب العفو. امیر المومنین اساں دو اعلان سن کے اپنے دا قتل اللہ دی رضا واسطے معاف کرنے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ آکھے جو دنیا تے غلطیاں معاف کرنے بندے مک گئے. سبحان اللہ. اپنے دا قتل معاف ہے. حیران رہے سارے. سبق سنانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کئی ہزار بندہ بغیر حساب کتاب جنت کے اندر داخل ہو سی. العفو عن الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر حساب کتاب دے جنت داخل ہونے والے وہ لوگ جڑے لوگوں دی غلطیاں معاف کرتے ہیں. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتح مکہ دے موقع دے مسئلہ خیال نال سننے دوستو، جس ویلے مکہ فتح ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیتے تھوڑی دیر واسطے مکہ میرے واسطے حلال کر دیتا گیا ہے. مکہ شریف حلال کر دیتا گیا، اس کا کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج مکہ شریف کے اندر قتل و غارت کرنا چاہیے. خیال نال دوست اللہ سنیں، مکہ شریف وہ مقام ہے جس کو اللہ نے امن والا شہر فرمایا ہے. پہلے میں یہ مسئلہ کر لینا بعد میں اصل سبق سننا. سورت کا نام سورت التین فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ میرے سامنے آخری پارا سورت التین. میں اللہ نو انجیل دی قسم، میں اللہ نو زیتون دی قسم، میں اللہ نو طور سینین طور پہاڑ دی قسم. ان ذکر کا اللہ نے تین دا کیتے ہیں، زیتون دا کیتے ہیں، طور سینا دا کیتے ہیں. اس کی بڑا راز ہے جیرے مکان تے انجیل زیادہ پیدا تھی دیئے اس مکان دی میں اللہ نو قسم جتا زیتون دا درخت زیادہ ہے، میں اللہ نو اس مکان دی قسم. طور سینا طور پہاڑ دی قسم. کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتا پیدا تھے، عیسیٰ علیہ السلام تے آمن والی وحی گاہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اللہ جتا خلیل بنایا ہے وہ مقام تے اس تے آمن والی وحی گواہ. طور پہاڑ تے آمن والی موسیٰ علیہ السلام دی وحی گاہ. وہذا البلد الامین. میں اللہ کریم امن والی شہر مکے دی بھی قسم ہے. مکہ شریف کا ہی کا نام ہے البلد الحرام، حرمت والا شہر. قتل کرنا حرام، لڑائی کرنا حرام، حدود حرم دے اندر اندر قتل و غارت کرنا حرام. قتل کرنا کا بات ہی کر لے. اگر انسان سب کے والد کا قاتل بھی نظر آ گیا ہے اس کے پاس اشارت کرنی حرام ہے. مکہ کا شہر امن والا شہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتح مکہ دے موقع تے اللہ کریم نے تھوڑی دیر واسطے مکہ شریف نو سارے واسطے حلال کر چھوڑے. کیا مطلب اس کا؟
گا آباب دل کی کھڑکیاں کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج تو پہلے تے آج تو بعد مکہ شریف کہنے واسطے بھی حلال نہیں ہویا تے کہنے واسطے حلال نہیں ہونا قیامت تک تھوڑی دیر واسطے حلال کیتا گیا میرے واسطے کی مطلب اس گل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اساں مکہ فتح کرنے واسطے آئے ہیں تھوڑی دیر واسطے قتل و غارت اللہ نے سارے واسطے حلال کر چھوڑیے ذرا غور کرے ساتھی تھوڑی دیر واسطے مکہ سارے واسطے حلال پہلے بھی حلال نہیں ہویا اور قیامت تک حلال نہیں ہونا اے حرمت پہلے بھی ہے تے قیامت تک راسی تھوڑی دیر واسطے حلال ہے کیا مطلب اساں اور جملے دے ہوا اساں مکہ فتح کرنے واسطے ویندے پے ہیں مکہ شریف داخل تھی لگے جیڑے بندے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی ان کی گردن کٹ کے رکھ لے اللہ نے آج حلال کر چھوڑا ہے حلال ہونے کا مطلب دوستاں اور نال سن بھی دے آج قتل و غارت سارے وقت جیڑا اگو آیا مقابلے چ اساں مکہ فتح کرنے جیڑا سامنے آوے گردن اڑا کے رکھ لے اور آپ سے سلم کا ایک دشمن نہیں ابن خطل آپ نے فرمایا میرے صحابہ او کعبے کے خلاف کے اندر لکا کھڑتا ہوئے انہوں کعبے کے خلاف کے اندر قتل کر چھوڑے جیرے ویلے آپ سے سلم صحابہ لا کے پہنچے بیت اللہ شریف کے سامنے وہ آپ کا دشمن کعبے شریف کے خلاف کے اندر بڑھ گیا صحابہ کرام گلے دے خلاف کعبہ دے کول پہنچے اندر کھڑوتا آئی کعبہ شریف کی دیوار نال بیک لا کے خلاف کعبہ پکڑ کے آپ کے حکم دے مطابق صحابہ نے خلاف کعبہ پکڑے ہوئے اللہ کے دشمن اسے قتل کر چھوڑا ایک گل پہلے بھی جائز کو نہیں تے بعد بھی جائز کو نہیں ہونی تھوڑی دیر واسطے اللہ نے اتنا قتل و غارت سارے واسطے حلال کر چھوڑیے جیڑا بھی اللہ تے اللہ دے رسول کا دشمن آوے انہوں کٹ کے رکھ دے لیکن ہمیشہ واسطے نہیں ہمیشہ واسطے نہیں تھوڑی دیر واسطے اور خیال جنہاں میں سبق سناوے ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس تھوڑی جئی دیر وچ جس ویلے قتل و غارت سارے واسطے اللہ نے حلال کر چھوڑیے اگر میرے چاچے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کافر واشی بھی سامنے آوئے واشی نو بھی قتل کرنا حلال ہے واشی جتھا نظر آوے نا تو مکے چھ انہوں قتل کر چھوڑے حلال اللہ کی شان واشی نو پتہ لگئے میرے واسطے قتل اعلان ہو چکے مکہ شریف چھوڑ کے طائف والے پاسے نکل گیا قرآن پاک دے الفاظ 14واں پارہ سورۃ النحل سورۃ النحل یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن پاک 14واں سپارہ آخری صفحہ قرآن پاک کا حوالہ سنے اور رب العالمین وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ آیت نمبر 126 بالکل 14واں سپارہ آخری صفحہ تے 14واں سپارہ مکمل تھی بڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی احد دے میدان وچ لاش دے ٹکڑے دے کے فرمایا واللہ لئن بقیت الی قابل آمن لاقتلن به سبعین دین قریش اللہ کریم دی قسم ہے اگلے سال تو اللہ نے مینوں زندگی دیتی ایک چاچے دے بدلے وچ 70 قریشیاں دے سردار قتل کرے سان پہلے لفظوں کے دوست غور نہیں کیتا کیشے قتل کرے سان چاچے دے بدلے 70 عام بندے نا 70 قریشیاں دے سردار قتل کرے سان
چاچے دے ٹکڑے پے ہن غور کرے جملے تے سارے دو آئے سارے تے امتحان نہیں آئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اپنی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ دا خطر ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیرہ آپ دی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطرہ ہے اپنے بھائی حضرت حمزہ دے ٹکڑے اس کو برداشت نہیں تھی بڑے تیرہ ٹکڑے پہ کان کٹے ہوئے نک کٹا ہویا پیٹ کٹا ہویا آندرہ نکلی ہوئی سارے جسم دے آزاد دے ٹکڑے ٹکڑے اللہ انگلیاں دے ٹوڑے تو پہچان ہوئی جو حضرت حمزہ دے ٹکڑے میں نے بی بی صفیہ کا خطر ہے میری پھپھی برداشت نہ کر سکتی اپنے بھرا دے ٹکڑے دے کے جے کر حضرت صفیہ کا خطرہ نہ ہوگا چاچے دے ٹکڑے انہیں میدان ہوتی چھوڑنے وہاں دفن نہ کرو آنکھیں نہیں آپ نے بھنگا دفن نہ کرا جنگلی پرندے آگے میرے چاچے دے گوئی دے ٹکڑے کھاوئے نا کہ ہارے قیامت دے لوگ قبرہ میں جو زندہ ہو گئے اٹھی میں نا تے میرے چاچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو پرندہ دے جسم میں جو کلمہ پڑھتا ہویا زندہ ہو گئے اٹھی میں لیکن پھپھی برداشت نہ کر سکتی ٹکڑے جمع کرو خیر ایک تو اے صدمہ کہ وقت قسم کو ستر سردار قتل کرے سو اللہ کریم نے قرآن پاک دا مقام نازل چکیتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ اگر کوئی تمہارے نال ظلم تے زیادتی کرے اتنی بدلے دی اجازت ہے جتنی اس بندے نے زیادتی کی دی ہوئی ہے ایک بندے میں نو چاٹ ماری ہے تے میں جواب دی انہوں ڈاہ سوٹے مار میں تو زیادتی ہے ایک دے بدلے ایک مکہ مارے تے میں جواب دی انہوں ڈاہ مکے مار میں تو ظلم ہے جتنی زیادتی کی تھی ہے اتنا بدلہ گھنن دی اجازت ہے لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ تے جے کر تساں صبر کرو چاہے پاؤں زیادہ ثواب دینے کی تے بہتر کمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت نازل ہونے کے بعد اپنی قسم توڑ چھوڑی قسم دا کفارہ ادا کیتا اللہ کریم میں قسم دا کفارہ دینا ہک دے بدلے 70 نہیں ہک دے بدلے ہک کے قسم کا آپ نے توڑ چھوڑی کفارہ ادا کر چھوڑا لیکن اللہ کی طرف اجازت آئی ہک دے بدلے کتنی بدلہ پھرن دی اجازت ہے ایک گل ہے اپنی ہاتھ ہک دے بدلے 70 نہیں ہک دے بدلے ہک تے فتح مکہ کے موقع تے آپ نے فرمایا عاشی نظر آ ونجے ٹکڑے کر چھوڑے ہوندے یہ میں چاچے دے ٹکڑے ہوئے واشی نسیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ویلے مدینہ طیبہ واپس پہنچے واشی نے پیغام بھیجا صحابہ کرام کے ذریعے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی خدمت کے اندر حاضر ہو کے معافی منگنا چاہنا خیال کرے خیال ہائے ہائے قربان منیا حضور سید انداز کو جس ویلے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیتا واشی معافی منگن واسطے آنا چاہتے مسلمان تھی ہونا چاہتے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 1000 کافروں دے قتل کرن تو 1000 کافر مارن تو ایک بندے دا مسلمان ہو بجنا مینوں زیادہ محبوب ہے ایک باتو 1000 کافر قتل تھی وے ایک پسند نہیں تے ایک بندہ شرک چھوڑ کے موحد بن گئے میں آمن دلال اس گل نال محبت ہے اس نو اخوات ہو
جس ویلے صحابہ کرام نے پیغام بھیجا واشیا حضور معاف کرتے تیارین واشیا کھڑگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی آیت سنے میں قرآن پاک کی آیت سنی ہوئی ہے کہ میرے سامنے سورۃ الفرقان اور رب العالمین دا قرآن تے آیت نمبر 68 والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون جملے تے اور کرنے دوستو انہاں لوگوں میں اللہ کریم معاف کرے نا جنہیں اللہ کریم نال ہور کبھی خیبانہ پکار نہ کرے دے ہوئن معافی انہاں واسطے ہے مشکل تے پریشان تو اللہ تعالیٰ ہی پانی اونچا چوائے چاہ تاکہ مسجد دی یہ جگہ بھول ونجے تے اللہ دی رحمت متوجہ تھی ونجے اور تے مصیبت تے پریشانی تے دکھا ونجے اس ویلے خیبانہ پکاروں دے لائق صرف کیڑی ذات ہے ٹھیک نمبر 2 ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق میں انہاں کو معاف کرے دا جنہیں نہ حق قتل بھی نہ کرے نے ہوئے تے نمبر 3 ولا يزنون برا کام بھی نہ کرے نے ہوئے میں قاتل بھی ہاں برے کام بھی کرے دریاں محتاط لفظ بولے برے کام بھی کرے دریاں غیبانہ پکارا کر کے شرک بھی کرے دریاں میرا کیا بنسی اللہ معاف انہوں کرے دے جنہیں غیبانہ پکار اللہ کو بغیر کہنی نہ کریں ہر آؤٹ سوتی اللہ کو سجیں قتل بھی نہ حق نہ کریں بدکاری بھی میں تو سارے کم کیتے ہوئے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گل سنائی رب العالمین نے اگلی قرآن دی ایتہ نازل چکیتیاں الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما جرا بندہ شرک کفر کو توبہ کر دے نمبر 2 سچا ایماندار بن گئے عمل بھی نیک شروع کر دے میں اللہ کریم اس سے گناہوں نیکیاں کے اندر تبدیل کر چھوڑے نا صحابہ سنیہ بھیجا جرا شرک کفر تو توبہ چا کرے ایمان قبول چا کرے نیک اعمال شروع کر دے اللہ گناہوں نیکیاں بنا دے دے اسی کی بڑی تفصیل ہے اس آقا ٹھیک ہے ابو سواب سنا ہے ہائے ہائے اللہ فرمائے نا شرک تو توبہ کرے میں توبہ کرے نا ایمان قبول کرے نا اللہ نال شرط نے یہ نیک عمل بھی کرے جو میں نے کو نیک عمل نہ تھا وقت شرک تو توبہ ہو گئی کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کر دیتا تے نہ جو اللہ فرمائے عامل عملا صالحا نیک میں نے کو نیک عمل نہ تھا کا وقت صحابہ نے گل سنائی اللہ کریم نے قرآن پاک دا مقام نازل چکیتا کہ میرے سامنے سورۃ النساء 5واں پارہ رب العالمین فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء سورۃ النساء 5واں پارہ آیت نمبر 116 یہ حوالہ اور شرک کرنے موت آ گئی بندہ شرک کو توبہ نہیں کر سکا اللہ کریم قدر معاف نہ کرے سی تے شرک تو علاوہ جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ کریم جیتے واسطے چاسی معاف کر دے سی ساتھیاں ترجمے سے غور کیتا ہے مت کرے سوال ہے شرک کرے دے قرآن منن والے ساتھی میں پوچھا رسے سے قرآن
دی تائید تھی ونجے اللہ دی رحمت متوجہ ہو ونجے شرک کرے دے موت آ گئی تے شرک تو توبہ نہیں کر سکا معافی ہے تے شرک تو علاوہ جتنے گناہ ہوئے اللہ کریم جہدے واسطے چاسی معاف کر دے سی ہن دا ون واشیا کھڑا صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم من کے سناو چا شرک کرے دے موت آ گئی بندے نے توبہ نہیں کی تھی کوئی معافی نہیں شرک تو علاوہ جہدے واسطے اللہ چاسی معاف کرے پتہ نہیں میرے واسطے اللہ کی مرضی بڑھتی بھی ہے کہ نہیں بڑھتی اللہ کی مرضی کا تو کہنو کوئی پتہ نہیں یہ فرمایا جہدے واسطے چاسی معاف پتہ نہیں میرے واسطے اللہ معافی چاہتا بھی ہے کہ نہیں معاف آیا کہے اسلامی چل لیکن آیا بڑے لاڈ پیار نہ لے محاورات بیٹھا کرے نا آیا کہے پر آیا بڑے لاڈ پیار نہ لے ان میں نے واسطے جو اللہ کی بندی نہ پڑی تھا وقت صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا اللہ کریم نے ایک قرآن کا مقام نازل کر چھوڑا 24 پارہ سورت کا نام سورت الزمر فرمایا کل اعلان فرماؤ میں نے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم آیت نمبر 53 سورۃ الزمر 24 پارہ اے میرے گناہگار بندو جنہ اپنی جاناں تے ظلم کیتے غلطیاں تے گناہ کر اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں تھی بڑا اللہ سارے گناہ معاف کر چھوڑے سی